بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی کرپشن چھپانے پر شور مچانے والے وہ لیڈر، ہر وہ سیاسی جماعت جو کہ بارہا عوام سے یہ ریکویسٹ کری جا رہی تھی کہ ہم بے قصور ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں اور ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمیں ایئرپورٹ پر لینے آؤ تو کبھی ہمیں جیل سے چھڑاؤ، ہمارے لیے دھرنا دو اور کبھی ہمارے لیے جلوس نکالو اور ہمارے لیے اتنی بڑی ریلی نکالو کہ ملک جام ہو جائے۔ دوستو، آج وہ تمام چہرے نظر نہیں آتے، نہ ہی ان کے نام سننے کو ملتے ہیں۔ یہ کرونا کے آیا کہ تمام سیاسی تنظیموں کے جنازے دفن ہو چکے۔ دوستو، نواز شریف لاپتہ، مریم نواز شریف کا کچھ پتہ نہیں۔ شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کے بعد پاکستان کی وہ سب سے پرانی پارٹی جن کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی قیادت کا اہم شخص جو کہ پاکستان کا صدر رہ چکا ہے، جناب زرداری صاحب، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ کہاں ہیں یہ سب، کس حال میں ہیں؟ کیا ان کو ہماری یعنی ہم بحیثیت قوم ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو؟ ہمیں پتہ لگانا ہوگا، کیونکہ یہ تو ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کر پائے اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی ایسے بروقت انتظامات کر پائے جن سے کہ ہمارے مریضوں کو ہم آسانی سے ہسپتال میں کسی ایک بیڈ پر لٹا سکتے۔ دوستو، یوں لگتا ہے کہ اس وبا نے تمام سیاستدانوں کا وہ تماشا، وہ سرکس بے نقاب کر دی جو یہ عوام کو دکھا کر بے وقوف بنا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک وقت تھا جب ایک قوم بیدار ہوئی اور چند جرأت مند لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ملک بنا ڈالا، اور آج ہم الحمدللہ اس ملک میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، سیاسی لیڈرشپ کی وجہ سے تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارا ملک یتیم ہو چکا ہے۔ جب سے بانی پاکستان دنیا سے رخصت ہوئے، آج تک کوئی ایسا سیاستدان نہیں آیا جس نے قوم کے بارے میں سوچا ہو۔ پچھلی ہاف سنچری سے اب تک جتنے بھی سیاستدان اس ملک پر حکومت کرنے آئے، تمام سیاستدانوں نے پیسہ بنایا اور اپنی آل اولاد کے لیے محلات کھڑے کر دیے، اور یہ محلات بھی بیرون ملک کھڑے کر دیے تاکہ اس قوم کو ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوستو، یہاں تک کہ قوم کے لوٹے گئے پیسے سے بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کارخانے بھی کھڑے کیے، لیکن وہ بھی اس ملک میں نہ کیے، بیرون ملک کر دیے تاکہ اس ملک میں اگر ان سے کوئی پوچھے بھی تو ان سے چھین نہ سکے، اور نہ ہی کوئی غریب کا بچہ ان کے پاس کام کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو کسی کے حق میں نہیں، کسی سیاسی جماعت یا کسی حکومت کے حق میں نہیں، نہ ہی کسی سیاسی لیڈرشپ کی سپورٹ میں ہے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں بہت سارے پنڈورے کھلے جس میں جناب نواز شریف صاحب کی کرپشن کے بارے میں کھل کر سامنے آیا، جس پر جناب نواز شریف صاحب انکاری تھے اور انہوں نے پاکستانی عوام سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور پاکستانی عوام کو کال دی کہ ان کی مدد کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان پر لگے بے بنیاد الزامات کے لیے ان کی مدد کریں۔ تو یہ قوم بھی نواز شریف سے تہ دل سے محبت کرتی تھی۔ نواز شریف کی کال ملنی ہی تھی کہ اس قوم نے بڑھ چڑھ کر نواز شریف کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور بے تحاشا کوڑے کھائے، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب قوم کے مجرم بھی تھے، لیکن قوم نے ان تمام تر الزامات کو رد کرتے ہوئے نواز شریف کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی بنا پر اس قوم کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے سزا بھگتنا پڑی۔ دوستو، حال ہی میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں پڑی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک بھی بے حد متاثر ہوا ہے۔ دوستو، آج وہ تمام لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے نواز شریف کی کال پر لبیک کہتے ہوئے ان کا استقبال ایئرپورٹ پر کرنا چاہا اور ان کے اپنے جسموں پر بے تحاشا زخم بھی کھائے، لیکن افسوس کہ نواز شریف صاحب کی رہائی کے بعد آج نواز شریف کہیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جان چکے ہیں کہ ان کی پاری ختم ہو چکی ہے، ان کا سیاسی کیریئر باقی نہیں رہا، لہٰذا بیان بازی سے ان کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے اس قوم سے منہ پھیر لیا۔ نواز شریف تو نہ اہلی کی وجہ سے منہ پھیر لیتے، لیکن ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ بھی ابھی حال ہی میں رہائی پا چکی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس قوم کے لیے نہ تو کوئی بیان جاری کیا، نہ ہی کسی کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، اگر بات کریں جناب شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر قوم سے منہ پھیر لیا کہ ان کو بلڈ کینسر ہے، جس کی وجہ سے یہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی کی مدد کریں یا پھر لوگوں میں جا کر ان کا احوال دریافت کریں۔
ناظرین گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جناب شہباز شریف صاحب نے ان کے ایک سپورٹر میڈیا اینکر میر شکیل الرحمان کے بارے میں کچھ بیانات جاری کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم مل کر کرونا وائرس کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کو نوعیت پتہ چلی تو وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس قوم کا حال دریافت کر سکیں یا کسی کی مدد کر سکیں، یہاں تک کہ اپنے کٹر ووٹرز کے پاس بھی نہیں گئے۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہتا ہے کہ ہمارا مرنا جینا اس قوم کے ساتھ، ہمارا مرنا جینا اس مٹی کے ساتھ، ہم اس ملک کے لیے بنے ہیں اور اس ملک میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ لوگ مشکل آنے پر ملک کو چھوڑ کر باہر کیوں نکل جاتے ہیں اور ان کے بعد ملک کی عوام کو دیکھتے تک نہیں؟ اور عوام سے یہ سوال ہے کہ ہم کب تک ان لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہیں گے اور کب تک ان کا اعتبار کر کے اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگاتے رہیں گے؟ دوستو، اگر دوسری طرف موجودہ حکومت کی جائے تو ان کا وجود کہیں نظر نہیں آتا سوائے جناب عمران خان صاحب کے۔ جناب عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے بے حد جدوجہد کر کے غریب عوام تک 12,000 روپے کی رقم دینے کا وعدہ کیا، جس کو انہوں نے شفاف طریقے سے پہنچا کر اپنا وعدہ پائے تکمیل تک پہنچا کر دکھایا۔ دوستو، کوئی تو اس ملک کا آٹا لوٹ لیتے ہیں اور کوئی چینی چھپا لیتے ہیں، اور اگر پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تو وہی چھپایا گیا آٹا اور چینی دوبارہ گورنمنٹ سے سبسڈی لے کر اس قوم کو دوبارہ مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ دوستو، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کب تک ایسے جھوٹے سیاستدانوں سے بے وقوف بنتے رہیں گے جو کہ اپنے بچوں کا مستقبل تو باہر سوچتے ہیں اور آپ کو یہاں لوٹتے ہیں، اور آپ ان کے ہاتھ میں اپنے بچوں کا مستقبل دے کر ان سے مسلسل بے وقوف بنتے ہیں؟ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے بہت سبق حاصل کر چکے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آئندہ سے آپ کسی بھی جماعت کو جانچ پڑتال کر کے ان کی سپورٹ کریں گے تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے، اور کوئی آپ کے بچوں سے ان کے پیٹ کا نوالا چھینتے ہوئے کئی بار سوچے کہ ان کے والد میں یا ان کے اہل خانہ میں اتنی جرت ہے کہ وہ آئندہ سے مجھے نااہل قرار کروا دیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں اور خاص طور پر ان کٹر ووٹرز کو شیئر کریں گے جو کہ 35 سالہ ناکامیوں کے بعد بھی اپنی اسی ضد پر بازد ہیں کہ ابھی بھی ہم نے شیر ایک باری پھر یا پھر باقی جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ دوستو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔